بسم اللہ الرحمن الرحیم ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم انا علينا للهدى وان لنا للآخرة والأولى فانذرتكم نارا تلظى لا يصلاها الا الاشقى الذي كذب وتولى وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى۔ پچھلی نشست میں سورۃ اللیل کا ترجمہ اور تفسیر شروع کی گئی تھی اور اس کی پہلی 11 آیات جو کہ نصف اول ہے اس کا ترجمہ اور کچھ وضاحت آپ کے سامنے کر دی گئی تھی۔ یہ سورۃ اللیل ایک اہم سورت ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کے مختلف مقامات سے مختلف سورتوں کو مختلف مواقع پر بکثرت پڑھا کرتے تھے، لمبی تلاوت رات کو دن کو۔ ہماری طرح چھوٹی چھوٹی رکعتوں کا رواج جو ہے وہ اس وقت غالباً نہیں تھا، تو کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ مغرب کی نماز میں ایک رکعت میں سورہ قاف، دوسری میں کوئی دوسری لمبی لمبی صورتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیا کرتے تھے۔ ہمارے یہاں چاروں کل اور یا اس سے ملتی جلتی مغرب اور تقریباً باقی نمازوں میں بھی اسی طرح، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لمبی صورتیں پڑھا کرتے تھے۔ اپنے صحابہ کو بھی آپ نے بعض صورتیں پڑھنے کا حکم دیا، اور جن صورتوں کا ذکر بطور خاص احادیث میں آ جائے کہ فلاں صورت آپ پڑھا کرتے تھے یا فلاں صورت پڑھنے کا آپ نے حکم دیا، اس کا معنی یہ کہ وہ کوئی خاص صورت ہوگی، اس میں کوئی خاص بات ہوگی، اس کی کوئی اہمیت ہوگی، ورنہ قرآن تو 30 سپارے پورا قرآن ہے۔ سارے قرآن کے کہیں سے بھی کسی بھی حرف کو پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اس میں سورہ فاتحہ کی بسم اللہ سے لے کر والناس کی سین تک کوئی فرق نہیں کہ اس کا ایک حرف پڑھیں گے تو ثواب کم ہوگا، اس کا پڑھیں گے زیادہ ہوگا۔ قرآن کریم سارا ہی بڑا مقدس، سارا ہی مبارک، سارا ہی باعث اجر و ثواب ہے، لیکن بعض صورتوں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر بعض صحابہ کو تاکید کی۔ جن صورتوں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو تاکید فرمائی ہے، انہی میں سے ایک صورت یہ بھی ہے، سورۃ اللیل۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بڑے مشہور صحابی ہیں، جن کے بارے میں یہ بھی معروف ہے کہ وہ یمن کے گورنر رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو گورنر بنا کر یمن بھیجا، اور جب وہ مدینہ منورہ میں تھے اپنے محلے کے مسجد کے امام بھی تھے، اور یہی حضرت معاذ رضی اللہ عنہ ہیں کہ جب وہ عشاء کی نماز اپنے محلے میں جا کر پڑھتے بلکہ جماعت کرواتے تو پہلے وہ اپنی عشاء کی نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باجماعت پڑھ چکے ہوتے۔ ایک مسئلہ ہمارے پاک و ہند میں بڑے زوردار طریقے سے اٹھایا جاتا ہے کہ نفل پڑھنے والے کے پیچھے فرض نہیں ہوتے اور فرض پڑھنے والے کے پیچھے نفل نہیں ہوتے۔ ان کا رد اس صحیح بخاری کی حدیث میں، یہ واقعہ صحیح بخاری میں موجود ہے کہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھتے
اور پھر جا کر محلے میں اپنی قوم کو جماعت کرواتے۔ اس واقعہ سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ یہ کم از کم ایک جگہ نفل پڑھتے تھے، ایک جگہ ان کی نماز فرض ہوتی تھی اور ایک جگہ نفل۔ اب دونوں میں سے کس جگہ کیا ہوتا اس کا اندازہ لگانا بھی کوئی مشکل امر نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کروا رہے ہوں اور کوئی بھی آدمی یہ سوچے کہ میں فرض تو اپنی مسجد میں جا کے پڑھوں گا، یہاں میں نفل پڑھ لیتا ہوں، میرا خیال ہے کہ اتنی چھوٹے درجے کی سوچ صحابہ میں تو کم از کم نہیں ہو سکتی تھی کہ نبی کے ساتھ فرض نماز باجماعت چھوڑیں اور نفل پڑھ کے چلے جائیں اور خود جا کے فرضوں کی جماعت جو ہے وہ کرائیں۔ یہ ممکن نظر ہی نہیں آتا۔ واضح معلوم ہوتا ہے کہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فرض باجماعت ادا کرتے اور پھر اپنی مسجد میں جا کر جب جماعت کراتے تو فرض تو 2 مرتبہ نہیں پڑھے جا سکتے، فرض تو 1 مرتبہ ہی ہوں گے۔ تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ وہ اپنی مسجد میں جا کر فرض نہیں پڑھتے تھے، 4 رکعت سنت 4 رکعت نفل غیر فرض کوئی بھی 4 رکعتیں ہوتی تھی ان کی وہ جماعت کراتے تھے۔ تو حضرت معاذ رضی اللہ عنہ جو اپنی مسجد کے امام ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم صحیحین میں قرآن کریم کے بعد دنیا کی صحیح ترین کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا معاذ حلا صلیتا بسبح اسم ربک الاعلی، و اے معاذ تم نے سبح اسم ربک الاعلی 1 واللیل اذا یغشا، یہ جو سورت ہم پڑھ رہے ہیں، اور اس سے پہلے والی والضحیٰ، اس سے پہلے والی صورت جو ہے، ان 3 صورتوں کو والشمس وضحاها، سبح اسم ربک الاعلی والشمس وضحاها اور یہ واللیل اذا یغشا، آپ نے فرمایا کہ ان 3 صورتوں سے اپنے لوگوں کو جماعت کروایا کرو۔ آپ خود پڑھیں کسی صورت کو اور مسلسل پڑھتے رہیں تو اس کی ایک خاص اہمیت، جیسے عید کی نماز ہے، عید الفطر ہو، عید الاضحیٰ ہو، یا جمعہ کی نماز ہے ہر 8 دن کے بعد آنے والی، آپ مساجد میں سنتے ہیں کہ 2 صورتیں خاص طور پر پڑھی جاتی ہیں، پہلی میں سبح اسم ربک الاعلی اور دوسری میں هل اتاک حدیث الغاشیہ۔ حالانکہ قرآن تو بہت سارا پڑھا ہوا ہے، لیکن ان 2 صورتوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی کثرت کے ساتھ جمعہ میں پڑھا، سنت قرار دے دیا، تو معنی یہ ہوا کہ ان میں کوئی خاص اہمیت ہے۔ اسی طرح اہم ترین صورتوں میں سے ہی ایک صورت یہ ہے، ایک اس سے پہلے والی ہے اور ایک وہی سبح اسم ربک الاعلی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جماعت کے دوران اپنے مقتدیوں کے سامنے پڑھنے کا حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو حکم فرمایا تھا۔ مختصر پچھلے درس میں یہ بات ذکر کر دی گئی تھی کہ اس میں پہلے 3 اوصاف، ایک اچھی طرز زندگی کے 3 اوصاف، پھر ایک بری طرز زندگی کے 3 اوصاف اللہ رب العزت نے پہلی 11 آیتوں کے اندر بیان فرما دیے، اور 12ویں آیت جو میں نے 12ویں سے لے کر 21ویں تک آخری حصہ پڑھا ہے، ان میں اللہ رب العزت نے 3 اور چیزیں بیان فرمائی ہیں، اور وہ 3 چیزیں کیا ہیں وہ انشاءاللہ ابھی آپ کے سامنے باری باری رکھتے ہیں۔ تاہم ایک چیز جو خاص طور پر یہاں ذہن میں رکھیں وہ ہے آیت نمبر 6 اور 7، بلکہ آیت نمبر 5، 6 اور 7۔ ان آیات کے بارے میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے اور ان کی آگے اولاد نے ایک روایت بیان کی ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما، ان کے گھر والوں میں ایک بات معروف تھی کہ یہ آیتیں 5، 6 اور 7، یہ 3 آیتیں جو ہیں یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ اللہ رب العزت نے، آپ ان کلمات کو آپ دیکھیں، اللہ نے ارشاد فرمایا ہے فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى، یہ جو 3 اچھی طرز زندگی کی 3 صفتیں تھیں، ان میں سے تینوں میں سے پہلی جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے، وَاتَّقَى تقوی اختیار کرے، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى اور نیک بات کی تصدیق کرے۔
یہ تینوں اچھی صفتیں ہیں، اچھی طرز زندگی کے تین یہ انداز ہیں۔ اللہ رب العزت نے مفسرین کرام، صحابہ، تابعین میں یہ بات پائی جاتی تھی، کتب حدیث میں موجود ہے، کتب تفسیر میں موجود ہے کہ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ یہ مطلق ہے، یہ آیتیں کھلی ہیں، کوئی بھی اما من آتا واتقا وصدق بالحسنی، جو بھی من کے لفظ سے، لیکن محدثین کا یہ کہنا، مفسرین کا یہ ماننا کہ یہ حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں ہے، اس ماننے کے باوجود کہ یہ مطلق ہے، ان میں سے بھی، یعنی جس نے بھی نیکی کی، جس نے بھی اللہ کی راہ میں خرچ کیا، جس نے بھی تقوی اختیار کیا، ان لوگوں میں سے سب سے پہلا نمبر جب آپ گنیں گے تو وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہی نکلے۔ اس بات کا اندازہ کسی ایک نہیں بلکہ بہت سارے واقعات سے لگتا ہے۔ آپ سیرت صحابہ، حتیٰ کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتابوں کو دیکھیں تو وہاں آپ کو ایسے واقعات ملیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنگ کے موقع پر اعلان کیا کہ ہمیں مجاہدین کی تیاری کے لیے، جہاد کی تیاری کے لیے کچھ خرچہ چاہیے، اور آج تک یہ سلسلہ جاری ہے۔ آج بھی مجاہدین کے لیے بھی پیسے اکٹھے کیے جاتے ہیں، ملک کو چلانے کے لیے، بیت المال کو سدھارا دینے کے لیے آج بھی مسلمان حکومتیں پیسہ اکٹھا کرتی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ ہمیں جنگ کی تیاری کے لیے، مجاہدین کی تیاری کے لیے پیسہ چاہیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی موجود ہیں، عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہیں، دیگر صحابہ کرام بھی ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس حدیث کے خود راوی ہیں۔ حضرت عمر فاروق خود یہ واقعہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ اعلان سنا تو میں نے اپنے دل میں سوچا کہ آج کل میرے پاس کچھ پیسہ ہے۔ آدمی کو پتہ ہوتا نا کہ میرے اکاؤنٹ میں کچھ ہے یا نہیں ہے، جیب میں کچھ ہے یا نہیں ہے، گھر میں کچھ ہے یا نہیں۔ معلوم ہوا کہ میرے پاس آج کل کچھ پیسے ہیں، اور ابو بکر سے اگر کہیں میں سبقت لے جا سکتا ہوں تو وہ آج کا دن ہے۔ آج میں کوشش کروں گا کہ میں ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں۔ بہت اچھی سوچ تھی۔ دیکھیں ہماری سوچ اور ان کی سوچ کتنے فرق ہیں۔ ہم کن کاموں میں آگے بڑھنے کے چکر میں رہتے ہیں؟ محلے میں میرے مقابلے کا کسی کا مکان نہیں ہونا چاہیے۔ میرے بیٹے کی شادی ہوگی، علاقہ یاد کرے گا، پھر محلے کی بات نہیں کرتے، پھر کہیں گے کہ علاقہ یاد کرے گا، یہ ہوگا تو یہ ہوگا۔ وہاں سوچ کیا ہے کہ اگر میں، اور پھر مقابلہ کس سے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ آپس میں ہیں۔ اگر میں کبھی ابو بکر سے سبقت لے جا سکتا ہوں، آگے بڑھ سکتا ہوں تو وہ آج کا دن ہے، کیونکہ آج میرے پاس پیسے ہیں۔ گھر گئے، اپنے مال و دولت جو کچھ موجود تھا سارے کو اکٹھا کیا، 2 حصے کیے، کہا کہ آج آدھا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے جاؤں گا۔ آدھا مال لیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کے رکھ دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی آ گئے، یہ بھی آ گئے، دیگر صحابہ بھی آ گئے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ آ گئے، اپنا اپنا حصہ سب داخل کر رہے ہیں، جمع کروا رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اب صحابہ تو چونکہ بہت سارے ہیں، آپ نے سب سے نہیں پوچھا کہ بھئی تم کتنا لائے ہو، کیا چھوڑ آئے ہو۔ آپ کو اپنے خاص جو قریبی تعلق والے تھے ان کے ساتھ ایک خاص نسبت تھی۔ سوال کیا اور پوچھا، عمر کیا لائے ہو اور گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ آئے ہو؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ چونکہ دل میں بڑے خوش ہیں کہ آج میں کچھ کیا ہے، آج میں نے کچھ کیا ہے۔ کہا یا رسول اللہ، اپنی کل جائیداد، کل مال جو میرے پاس کل تھا، اس کل میں سے میں آدھا لے آیا ہوں اور آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑا ہے۔ بہت اچھا، دعا فرمائی۔ ابو بکر تم کیا لائے ہو، کیا چھوڑ آئے ہو؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، جو کچھ تھا وہ میں لے آیا ہوں اور اپنے گھر والوں کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت چھوڑ آیا ہوں۔
حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں آج تو نہیں، میں کبھی بھی ابو بکر سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اس آیت کو ہم کھلا بھی مان لیں، اما من آتا وصدق بالحسنى، اما من آتا واتقى وصدق بالحسنى، جس نے بھی اللہ کی راہ میں خرچ کیا، جس نے بھی تقوی اختیار کیا، جس نے نیکی کی تصدیق کی، اس کو ہم اگر مطلق بھی مانیں تو سب سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہی آتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس صورت میں حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کا نام تو نہیں لیا، لیکن اس صورت کا درمیان، اس صورت کا آخر انہی کے ذکر سے معطر ہے۔ نام تو آپ کو معلوم ہے کہ صحابہ کرام بڑے بڑے مقام و مرتبہ والے تھے، لیکن نام قرآن کریم میں کس کس کا نام لیا جاتا؟ نام لیا کھل کر تو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کا نام آیا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا تذکرہ قرآن کریم میں جا بجا آیا، جگہ جگہ آیا، کئی صورتیں، کئی آیتیں ان کے بارے میں، جیسے یہ آیتیں ان کے بارے میں نازل ہوئیں، اسی صورت کی آخری آیتیں ان کے بارے میں نازل ہوئیں، لیکن نام نہیں آیا۔ دوسری پارٹی کے نام بہت آئے ہیں، فرعون کا نام آیا، قارون کا نام آیا، ان کے نام بہت آئے ہیں، ابو لہب کا نام آیا، لیکن اللہ نے اپنے بندوں کے نام کہیں کہیں لیے، ورنہ ذکر جو ہے وہ کھلا ہی چلتا رہا کہ جس نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا وہ چاہے کوئی بھی ہو، جس نے تقوی اختیار کیا وہ چاہے کوئی بھی ہو، اور جس نے بھی نیکی کی تصدیق کی وہ چاہے کوئی بھی ہو۔ غرض یہ کہ اللہ رب العزت نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جو مقام دیا تھا، وہ آپ سیرت صدیق پڑھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کے بارے میں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خدمات، ان کی قربانیاں، ان کی جان ساریاں، اللہ کی راہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طلب پر اپنے مال کو خرچ کرنا، کہ اتنے واقعات ہیں کہ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کا قرآن کریم میں ذکر اگر نام سے نہیں آیا تو صفات سے جگہ جگہ آیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بالآخر یہاں تک فرما دیا کہ مجھ پر جس نے کبھی کوئی احسان کیا میں نے اس کا بدلہ چکا دیا۔ یعنی یہ حد ہے، انتہا ہے ابو بکر صدیق کے فضائل کی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک سے کہہ رہے ہیں مجھ پر جس نے بھی کوئی بھی احسان کیا میں نے اس کا بدلہ اتار دیا، سوائے ابو بکر کے۔ ابو بکر کا بدلہ میں اتار ہی نہیں سکتا، ان کا بدلہ قیامت کے دن میری طرف سے اللہ اتارے گا۔ اتنا مقام، اتنا کام کیا اس انسان نے جن کا نام ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے۔ یہ کچھ ضروری باتیں تھیں جو جز اول کے بارے میں تھیں۔ ابھی جو اس وقت ہم اس کا دوسرا حصہ پڑھنا شروع کر رہے ہیں، پہلی ہی آیت میں فرمایا انا علینا للہدیٰ، ہم پر ہے ہدایت، لوگوں کو ہدایت دینا، رہنمائی کرنا، سیدھے راستے پر لگانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ اپنے کھاتے میں لے لیا۔ انبیاء کرام کو بھیجا کہ لوگوں کو راہ ہدایت کی طرف بلائیں، آسمان سے کتابیں نازل کی کہ لوگوں کو رہنمائی ملے، لیکن ہدایت کی راہ پر چڑھانا وہ نہ کتاب کے بس میں ہے نہ انبیاء کے ہاتھ میں ہے۔ اگر ہدایت نبیوں کے ہاتھ میں ہوتی کہ جس کو چاہیں یہ ہدایت دے دیں، تو پھر کم از کم نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کو تو ہدایت دے دیتے۔ سب سے اہم ترین بات، باقی سارے واقعات سے قطع نظر، اگر نبی کے ہاتھ میں کسی کو ہدایت دینا ہوتا، راہ صراط مستقیم پہ چڑھانا ہوتا، یہ نبی کے ہاتھ میں ہوتا تو ابو طالب کم از کم وہ ہدایت پر آ جاتے۔ ابو طالب آخر دم تک، کچھ لوگ بعض باتوں میں کہتے ہیں کہ نہیں وہ بڑا سیدھا ہو گیا ہے، بس ایک قدم باقی ہے، آدمی بڑا سیدھا ہو گیا ہے، ایک قدم باقی ہے، لیکن وہی ایک قدم اگر نہ اٹھایا جائے تو پہلے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور وہ قدم کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ وہ قدم ہے جس کے بغیر عبادتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت قدمنا الی ما، سورہ فرقان آیت 23، مشرکین کے بارے میں
کفار کے بارے میں، اسلام میں نہ داخل ہونے والوں کے بارے میں فرمایا وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ ان کافروں نے حج کیے، ان کافروں نے حاجیوں کو پانی پلائے، ان کافروں نے حاجیوں کو کھانے کھلائے، ایک ایک حج کے موقع پر ہزاروں اونٹ ذبح کر کے وہ حاجیوں کو کھلایا کرتے تھے، ایک ٹکا برابر ان کو فائدہ نہ ہوا، کیونکہ اصل کام ایک قدم جو ضروری تھا وہ انہوں نے نہیں اٹھایا تھا، لا الہ الا اللہ انہوں نے نہیں پڑھا تھا۔ یہ قدم جو ہے یہ اللہ رب العزت نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے، جس کو چاہے وہ توفیق دے دے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرمایا انک لا تہدی من احببت، اے میرے نبی جسے آپ چاہیں آپ اسے ہدایت نہیں دے سکتے۔ ہدایت بھی دو طرح کی ہے، ایک ہے بلانا، ایک ہے راہ ہدایت پر چڑھا دینا۔ بلانا نبیوں کا کام ہے، وما علی الرسول الا البلاغ، نبیوں پر ہے دعوت دینا، نبیوں پر ہے تبلیغ کرنا، لوگوں کو ہدایت کی طرف بلانا، لیکن ہدایت کی راہ پر چڑھانا یہ نبیوں کے بس میں نہیں ہے۔ اگر نبیوں کے ہاتھ میں ہوتا تو اتنا پیارا چچا ابو طالب بوڑھے ہیں، کمزور ہو چکے، مشرکین مکہ نے ایک سازش تیار کی، کہا کہ اس کے چچا سے کہو اگر یہ باز نہ آیا تمہارا بھتیجا ہمارے بتوں کی، ہمارے خداؤں کی، بتوں کی ان کے لیے تو میرا حال لفظ مناسب ہی نہیں ہے نا، وہ تو کہتے ہمارے خداؤں کی اگر اس نے مذمت نہ چھوڑی تو ہم اسے قتل کر دیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ابو طالب کا مکالمہ وہ بڑا معروف ہے، وہ روایت جس کو محدثین کرام نے کہا کہ یہ روایت سند کے اعتبار سے پوری نہیں اترتی، لیکن وہ مکالمہ معروف ہے، معتبر ہے۔ لو وضع الشمس علی یمینی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے جب یہ سنا کہ مشرکین کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو قتل کر دیں گے ورنہ یہ باز آ جائے اور ہمارے بتوں کی، ہمارے خداؤں کی مذمت چھوڑ دے یا ہمارے ساتھ کمپرومائز کر لے، بڑے مختلف طریقے سے مختلف راؤنڈ ہوئے، دولت لے لو، بادشاہی لے لو، کوئی خوبصورت ترین پورے عرب ممالک کی سب سے حسین ترین عورت ہے اس کا مطالبہ کرو وہ لے لو، ہمارے خداؤں کی مذمت چھوڑ دو۔ یہ سارے جھانسے دیے کامیاب نہیں ہوئے، پھر دھمکی پہ آ گئے کہ یہ کریں گے۔ ابو طالب نے کہا بھتیجے میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اگر تم جیسے وہ کہہ رہے ہیں، اب آخری انہوں نے حد یہ ایک تجویز پیش کر دی ہے کہ ایک دن ہم تیرے رب کی عبادت کر لیا کریں گے، ایک دن تو ہمارے ربوں کی کر لیا کر۔ کمپرومائز پہ آ گئے ہیں کہ کچھ لے لو اور کچھ دے دو۔ جب یہ بات چچا نے رکھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ کلمات ہیں جن کے بارے میں یہ احادیث میں ملتے ہیں، لو وضع الشمس علی یمینی والقمر علی یساری، اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند بھی لا کر رکھ دیں، حالانکہ یہ بات تو ممکن نہیں ہے، اگر انہونی کر دیں، ناممکن کو ممکن بنا دیں، آسمان سے چاند اور سورج لا کر میرے دائیں بائیں ہاتھ پر رکھ دیں اور مجھے کہیں کہ میں دعوت چھوڑ دوں، ان کے بتوں کی مذمت چھوڑ دوں، شرک کی مذمت چھوڑ دوں، میں نہیں چھوڑوں یہاں تک کہ میں کامیاب ہو جاؤں یا میں ہلاک ہو جاؤں۔ اللہ نے کامیاب فرمایا، اللہ رب العزت نے کامیاب کیا۔ اب یہ جب عزم سنا تو چچا نے کہا بھتیجے جاؤ، جو تمہارے جی میں آئے کرو، جب تک میری سانس میں سانس ہے، جب تک یہ سانسوں کا سلسلہ جاری ہے، میرے زندہ ہوتے ہوئے تجھ تک قریش کا کوئی آدمی نہیں پہنچنے پائے گا۔ بوڑھے ہو گئے ہیں لیکن اتنی جرأت مندانہ اعلان کر دیا، اتنا پیارا چچا، لیکن آخر دم تک مرتے ہوئے پاس بیٹھے ہیں، چچا جان میرے کان میں ہی آہستہ سے لا الہ الا اللہ پڑھ دو، نہیں پڑھا۔ کہا یہ ابو جہل بیٹھا ہے، یہ عتبہ شیبہ فلاں فلاں بیٹھا ہے، ولید بیٹھا ہے، یہ کیا کہیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلمہ پڑھ دو، وہ کہتے ہیں باپ دادے کا دین نہیں چھوڑنا، کلمہ پڑھ دو۔ اسی دوران میں علی ملت عبد المطلب، اپنے دادا باپ دادا کے مذہب پر کے الفاظ کہتے ہوئے جان نکل گئی۔ اگر نبی کے ہاتھ میں
ہدایت دینا ہوتا تو ابو طالب کو ضرور۔ اب یہاں ایک بات مجھے یاد آ رہی ہے کہ ہمارے پاک و ہند میں کچھ لوگوں کو اتنا آسمان تک اٹھا دیا گیا ہے، ان کے بارے میں کچھ واقعات، کچھ حکایتیں اس طرح کی بیان کی جاتی ہیں۔ کہتے ہیں کہ حضرت صاحب نے سلام پھیرا، واقعہ تو سنتے رہتے ہوں گے آپ، بڑا مشہور واقعہ ہے۔ حضرت صاحب جماعت کرا رہے تھے، حضرت صاحب نے دائیں طرف سلام پھیرا تو جتنے لوگ تھے حافظ قرآن ہو گئے۔ کہتے ہیں ان کی نگاہ میں اتنا اثر، نگاہ میں اتنا فیض، اثر چھوڑیں وہاں تو لفظ فیض سے نیچے نہیں نہ اترتے یہ لوگ، اتنا فیض نگاہ میں، نگاہ کرم السلام علیکم ورحمۃ اللہ دائیں طرف کی، جتنے لوگ تھے حافظ قرآن۔ اور جب اس طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ فرمایا تو جتنے لوگ اس طرف تھے وہ سارے کے سارے ناظرہ قرآن پڑھنے والے ہو گئے۔ اب ان کے حضرتوں کی تو اتنی نظر کرم تیز ہے، اتنا فیضان نظر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری عمر اپنے چچے پہ نظر رکھی، ساری عمر ابو طالب کے ساتھ، آخری دم تک ابو طالب بستر مرگ پر ہے، آخری لمحات ہیں، آپ پاس بیٹھے ہوئے ہیں، کیا اس سے گہری نظر کسی اور کی ہو سکتی ہے؟ کیا فیضان نظر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی کا ہوگا؟ اس بات میں جو اور قباحتیں ہیں ان سے قطع نظر، یعنی اس طرف والے سارے حافظ قرآن ہو گئے۔ ہمارے خان صاحب نے کتاب لکھی ہے، اس میں انہوں نے تبصرہ کیا ہے کہ ادھر اگر پہلے لوگ حافظ قرآن تھے کچھ، ان بیچاروں کا کیا بنا ہوگا؟ جو دوسرے تھے وہ تو حافظ قرآن ہو گئے، جو پہلے سے حافظ قرآن تھے ان کا کیا بنا؟ ان کا تو پھر شاید پہلا بھی بھول گیا ہوگا، کیونکہ کچھ چیز زیادہ ہو جائے تو برتن ٹوٹ جاتا ہے۔ ان سب چیزوں سے قطع نظر۔ اب دیکھیں کہ یہ چوٹ کہاں تک جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر نے وہ کام نہ کیا، اور ان کے حضرات اتنے کام، سلام پھیرنے سے لوگ حافظ قرآن ہو جاتے ہیں، بس صرف اس لیے کہ السلام علیکم کہتے ہوئے ادھر نظر گئی تھی، نظر پڑی حافظ قرآن۔ اور یہاں جس کی پوری عمر نظر کے سامنے گزر گئی، اس کو اسلام لانا نصیب نہیں ہوا، وہاں نظر کا فیض ان کو نہیں پہنچا۔ یہ اللہ نے فرمایا ہے اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ، ہدایت دینا ہمارے اوپر ہے، ہدایت دینا ہم پر ہے، ہدایت دینا نبیوں کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے، نبیوں کے ہاتھ میں ہدایت دینا نہیں۔ اور یہاں پورا اور پھر قرآن کریم حفظ کرنا، حافظ قرآن ہو گئے، یہ تو زندہ تھے، مسجد میں تھے، اچھی جگہ پہ آئے تھے۔ وہ تو کہتے ہیں کہ ہمارے فلاں حضرت جب پیدا ہوئے تو 10 سپارے قرآن حافظ تھے۔ یہ بھی واقعہ آپ نے سنا ہوگا یا پڑھا ہوگا۔ حضرت تشریف لائے تو 5 سپارے حفظ تھے، 10 سپارے حفظ تھے۔ ماں کے پیٹ سے حفظ قرآن شروع کر دیتے ہیں ان کے لوگ۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، اس قسم کی خرافات سے اللہ بچائے ہمیں بھی اور ان کو بھی، صحیح کتاب و سنت پڑھنے کی توفیق دے، جسے ان لوگوں نے لپیٹ کر رکھ دیا ہوا ہے، اور ساری عمر اسی قسم کی خرافات پڑھتے پڑھتے یہ پار ہو جاتے ہیں۔ اللہ ان کو قرآن و سنت کے قریب کرے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ، ہدایت ہمارے ذمہ ہے۔ اس دوسرے حصے میں جو میں نے بتایا تھا کہ پہلے حصے میں اچھے طرز زندگی کی 3 صفتیں، برے طرز زندگی کی 3 صفتیں، اور اس دوسرے حصے میں سورت کے آدھے نصف ثانی میں اللہ رب العزت نے 3 حقائق جو بیان کیے ہیں، ان 3 حقائق میں سے پہلی حقیقت یہ ہے کہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں۔ اگر وہ کسی کو ہدایت دینا چاہے تو اس کو ہدایت مل جائے گی، جسے اللہ ہدایت نہ دینا چاہے اسے نہ نبی ہدایت دے سکتا ہے، ولی اور پیر فقیر تو بعد میں آئیں گے، یہ حضرات تو بعد کی باتیں ہیں۔ نبی ہدایت نہیں دے سکتا تو یہ حضرت بیچارے کیا کریں گے؟ اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ، بے شک ہدایت دینا، سیدھی راہ دکھانا ہم پر ہے۔ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، اور فرمایا کہ یہ زندگی، یہ دنیا اور آخرت کی دنیا، آخرت کی زندگی، یہ سب ہماری۔ اس کے مالک کون ہیں؟ اللہ نے فرمایا اس کے مالک ہم ہیں۔ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ،
یہ زندگی اور آخرت کی زندگی، یہ دنیا اور آخرت کی دنیا، یہ عالم اور آخرت کا عالم، یہ سارا ہمارا، اس کے مالک ہم ہیں۔ اب یہ دنیا کوئی چاہے کتنا بھی کماتا ہے، دنیا کی ہر چیز کی اصل ملکیت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہے۔ ملکوت السماوات والارض جتنے بھی ہیں، بیدہی ملکوت السماوات والارض، ان آسمانوں کی، زمینوں کی، اس کے اندر جتنی مخلوقات ہیں، ان سب کی ملکیت کا اصل سرٹیفکیٹ وہ اللہ پاک کا اپنا ہے۔ ہمیں جو کچھ دیا ہوا ہے وہ امانت ہے اس کی طرف سے، اس کائنات میں جس کو جو بھی دیتا ہے امانت، اصل مالک وہ ہے، یہ دنیا بھی اور آخرت کی دنیا بھی۔ فرمایا کہ یہ سب کچھ ہمارا ہے، ہم اس کے مالک ہیں، یہ سارا کچھ ہمارا ہے اور ہم اس کے مالک ہیں۔ اور ساتھ تیسری بات جو ہے وہ فرما دی فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، تیسری حقیقت یہ بیان فرمائی کہ اگر کوئی ہمارے بھیجے ہوئے اس قرآن کو، ہماری بھیجی ہوئی شریعت کو، ہماری باتوں کو نہ مانے، اگر کوئی انکار کرے گا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، ہم نے آپ کو ڈرا دیا ہے بھڑکتی ہوئی، شعلے مارتی ہوئی آگ سے، یہ ہم نے بتا دیا ہے۔ ہدایت اختیار کر لو، پچھلے درس میں نے ذکر کیا تھا کہ ہم نے دونوں راستے بتا دیے۔ اللہ نے فرمایا اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے دونوں راستے بتا دیے ہیں، یہ سیدھا ہے، یہ الٹا ہے، اس کا نتیجہ جنت ہے، اس کا نتیجہ جہنم ہے۔ اب تمہارا اختیار ہے، یہ اختیار کر لو یا اختیار، یہ تمہاری مرضی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو بھڑکتی ہوئی، شعلے مارتی ہوئی، دہکتی ہوئی آگ سے ڈرا دیا ہے، یعنی یہ بتا دیا ہے کہ اگر برا کام کرو گے، اگر ہماری نہیں مانو گے، نافرمانی کرو گے تو جہنم۔ اور جہنم کا عذاب کتنا ہے، اللہ رب العزت ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالی ہمیں جہنم کی لو سے بھی بچائے۔ جو سب سے کم ترین عذاب والا ہے، جس کو سب سے کم ترین عذاب ہوگا، وہ کہہ رہا ہوگا کہ مجھے سب سے زیادہ عذاب ہو رہا ہے۔ اب اس جملے سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کیا حال ہوگا۔ جس کو سب سے کم ترین عذاب ہے، وہ سمجھ رہا ہے کہ مجھے شاید سب سے زیادہ عذاب ہو رہا ہے۔ اور سب سے کم ترین عذاب والے آدمی کو کتنا عذاب ہو رہا ہے، صحیح بخاری مسلم کی حدیث میں موجود ہے کہ اس کے پاؤں کے نیچے جہنم کے 2 انگارے رکھ دیے جائیں گے، یا اس کو جہنم کی آگ کا جوتا پہنا دیا جائے گا، دوسرے لفظوں میں۔ اور اس کے نتیجہ میں اس کا دماغ یوں کھولے گا جس طرح کے چولہے پر رکھی ہوئی ہنڈیا میں پانی یا سالن کھولتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں محفوظ رکھے۔ یہ وہ آدمی ہے جس کو جہنم کا سب سے کم تر عذاب ملے۔ اور یہ جہنم کا سب سے کم تر عذاب کس کو مل رہا ہے جہنم میں، ہے جہنم میں، لیکن عذاب کم تر ہے کیونکہ نبی پاک کی ساری عمر حد درجہ خدمت کی۔ ابو طالب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، سب سے کم۔ حضرت عباس نے ایک دن کہا یا رسول اللہ، عباس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، لیکن یہاں معاملہ وہ نہیں ہے کہ میں چچا ہوں تو میں جو چاہے بولوں۔ جب نبی مان لیا تو پھوپھی نے بھی کہا کہ تو ہمارا آقا ہے، سردار ہے۔ حضرت صفیہ، جب ہم امیر المومنین، امیر الشہداء، سید الشہداء حضرت حمزہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا، دیکھنے گئے۔ حضرت صفیہ نے دیکھنا چاہا کہ میرے بھائی کا حشر کیا کیا ان لوگوں نے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا، کہا پھوپھی نہ جاؤ، کیا دیکھنے جا رہی ہے؟ تو صفیہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ تو میرا بھتیجا ہے، یہ ہمارا رشتہ ہے، لیکن میں نے تجھے اپنا آقا مان رکھا ہے، تو ہمارا نبی ہے۔ اگر حکم دو تو بات الگ ہے، حکم دو تو میں حکم کی پابند ہوں کیونکہ تم نبی ہو، اور اگر کہو کہ میں گھبرا جاؤں گی، اپنے بھائی کی لاش، اپنے بھائی کا مسلح، کان ناک کٹے ہوئے دیکھ کر برداشت نہ کر پاؤں گی، تو میں تیری پھوپھی ہوں، تیرے ہی خاندان کی ہوں، میں پھوپھی ہوں، ایک خون ہے ہمارا۔ اس بات پہ نہ گھبراؤ کہ میں وہاں جا کے واویلا شروع کر دوں گی، مجھے اجازت دو۔ دیکھ، رشتہ داریوں کی باتیں الگ،
لیکن جب نبی مان لیا تو اپنا سردار مان لیا، چچوں نے بھی پھوپھیوں نے بھی۔ چچا کہتے ہیں یا رسول اللہ، آپ کے چچا نے، یعنی ابو طالب کی طرف اشارہ کیا، آپ کے چچا نے آپ کے لیے بڑا کچھ کیا، آپ کے لیے لوگوں کے ساتھ ناراض ہوتے تھے، آپ کے لیے لوگوں کے ساتھ خوش ہوتے تھے، آپ کا دفاع کرتے تھے، دیوار بنے رہے، آپ نے ان کے لیے کیا کیا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جہنم کا سب سے جو ہلکا عذاب ہوگا وہ میری وجہ سے میرے چچا کو ہوگا، میری وجہ سے کہ میری خدمت اس نے کی ہے، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ سب سے کم ترین عذاب میرے چچا کو ہوگا، لیکن یہ ہوگا کہ جہنم میں پاؤں گھٹنوں تک آئے ہوئے ہوں گے اور دماغ کھول رہا ہوگا، اور وہ سمجھیں گے کہ شاید سب سے زیادہ عذاب مجھے دیا جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، میں نے تمہیں اس دہکتی ہوئی جہنم سے ڈرا دیا ہے، اب سیدھی راہ اختیار کرنا، سیدھے راستے پر چلنا، یہ تمہارا کام ہے۔ لا يصلىٰ إِلَّا الْأَشْقَىٰ، اور یہ بھی ذہن میں رکھو کہ یہ نہیں کہ اس جہنم میں سب کو جھونکا جائے گا، نہیں، لا يصلىٰ، نہیں داخل ہوگا اس میں، نہیں پہنچے گا اس کو الا الاشقا، سوائے اس کے کہ جو انتہائی بدبخت انسان ہے۔ شقی کا معنی ہوتا ہے بدبخت، سعید نیک بخت، سعادت مند، اس کے اپوزٹ یا اس کے برعکس ہے شقی، اور یہ صیغہ ہے اشقا، مبالغے کا صیغہ۔ جہنم میں وہ داخل ہوگا جو انتہائی بدبخت ہوگا۔ مرجئہ، اسلام کے شروع میں کچھ عجیب و غریب قسم کے فرقے آئے اور انہوں نے سر اٹھایا۔ ایک فرقے کا یہ ماننا تھا اہل سنت کے خلاف کہ جہنم میں صرف وہ جائے گا جو کافر ہے، مسلمان چاہے کتنا گناہ گار ہے، کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرے، فسق و فجور ساری عمر کرتا رہے، وہ کہتے ہیں وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ بنیادی طور پر جو ایک نقطہ ہے کہ کافر جہنم میں جائے گا یہ تو صحیح ہے، لیکن مسلمان اگر گناہ گار ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بکثرت احادیث میں عذاب کا ذکر سنایا ہے، عذاب کا پتہ دیا ہے کہ اپنے اپنے گناہوں کی سزا بھگت کر جہنم سے مسلمان نکلتے چلے آئیں گے۔ ایک وقت آئے گا کہ کوئی بھی انسان جس نے کبھی بھی پورے خلوص کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا تھا وہ جہنم میں نہیں رہے گا۔ ایک وقت آئے گا کہ ایسا کوئی آدمی جہنم میں نہیں بچے گا، سارے نکل آئیں گے۔ اب یہ نکل آئیں گے، اس میں کوئی نہیں بچے گا جس نے ایک مرتبہ خلوص سے کلمہ پڑھا، جس کے پاس نیک عمل ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساری عمر ہمیں یہ بتاتے رہے، اور ایک آدمی اٹھے اور کہے کہ جو مسلمان ہے وہ جہنم میں نہیں جائے گا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بتا رہے؟ نکلے گا کون؟ کافر تو کبھی جہنم سے نہیں نکلے گا، نکلے گا وہ جو مسلمان ہے لیکن گناہ گار ہے، نیکیوں سے گناہ بڑھ گئے، کچھ عرصے کے لیے جہنم میں ڈال دیا گیا، سزا دی، نکال لیا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لا یصلاح الا الاشقا، اس جہنم میں وہ جائے گا جو کہ انتہائی بدبخت ہے، جو انتہائی برا ہے، وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ الذی کذب وتولی، اب آگے یہ بتا دیا کہ ان جو جہنم میں جانے والے ہیں، جو انتہائی بدترین لوگ، بدبخت لوگ ہیں، وہ کون ہیں؟ الذی کذب، جس نے دل سے جھٹلایا، وتولی، اور اپنے اعمال سے پھر گیا، دل سے انکار کیا، اسلام قبول نہیں کیا، یہ دل سے انکار کر دیا، دوسرا اعمال صالحہ کے قریب بھی نہیں آیا۔ دونوں کا دلی اعمال، قلبی اعمال اور جسمانی اعمال، جوارح کے اعمال جو اعضاء کے ساتھ ادا کیے جاتے ہیں، ان سب سے جو آدمی پھر گیا، نہ دل سے اس نے تصدیق کی بلکہ تکذیب کی، انکار کیا، وتولی، اور جو پھر گیا، جس نے عمل اختیار نہ کیا، عمل کی راہ اختیار نہ کی، وہ جہنم میں جائیں گے۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں ان کو ہم جہنم سے ایک طرف کر لیں گے۔ کہتے ہیں نا کہ فلاں کام سے اجتناب کرنا چاہیے، یعنی دور رہنا چاہیے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ جہنم سے ہم اپنے بندوں کو دور کر لیں گے، یعنی ان کو جہنم میں نہیں ڈالیں گے۔ جو تقوی والا، پرہیزگار ہیں، متقی آدمی ہے،
جس طرح وہاں اشقا فرمایا یہاں اتقا فرمایا. یہ اتقا تقی کا مبالغہ کا صیغہ ہے. وہ انتہائی بدبخت ہے جہنم میں جائے گا، اور جو انتہائی تقوی والا ہے اسے ہم جہنم سے ایک طرف کر لیں گے، بچا لیں گے، دور رکھیں گے. الذی یؤتی مالہ یتزکا. انتہائی تقوی والا کون ہے؟ جیسے پہلے انتہائی بدبخت کے بارے میں فرمایا الذی کذب وتولی، جس نے جھٹلایا اور پیٹھ پھیر کر پہلو پھیر کر نکل گیا. یہاں فرمایا کہ ہم متقی لوگوں کو جہنم سے بچا لیں گے. متقی لوگ کون ہیں؟ الذی یؤتی مالہ یتزکا، جو اپنا مال صرف کرتا ہے اپنے آپ کو پاک کرنے کے لیے. اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے اپنے آپ کو پاک کرنے کے لیے. اب یہ آیت الذی یؤتی مالہ یتزکا وما لأحد عنده من نعمت تجزا الا ابتغاء وجه ربه الاعلی ولسوف یرضی، یہ آیات ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی. عام مومن، عام مسلمان اس سے مراد ہیں، اور مفسرین کرام نے بکثرت نہیں بلکہ امام شوکانی اور بعض ائمہ نے، حتیٰ کہ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے، انہوں نے ذکر کیا ہے کہ تقریباً اجماع ہے مفسرین کا، تقریباً اجماع ہے کہ یہ صورتیں حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں نازل ہوئی رضی اللہ تعالی عنہ. اللہ کی راہ میں مال اب ان سے زیادہ کون دے گا؟ میں نے وہ واقعہ ذکر کیا، اپنے گھر والوں کی پرواہ نہیں کی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اللہ رب العزت نے اتنا دل دیا ہوا تھا، کوئی مسلمان ہوتا فوراً، غلام ہے، کنیز ہے، مسلمان ہوا، مسلمان ہوئی، فوراً اس کے مالک سے خریدا اور آزاد کر دیا. یہ ان کو عادت تھی. خاص طور پر جتنے بوڑھے تھے، کمزور تھے اور عورتیں تھیں، جیسے ہی کوئی اسلام میں داخل ہوتا فوراً اس کے مالک کے پاس پہنچ جاتے اور کہتے کہ بھائی کیا لینا ہے اس کا، پیسے دیتے، اس کو اپنے پاس خرید کے اپنا غلام بنا کے ساتھ ہی آزاد کر دیتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے ایک جوڑی اللہ کی راہ میں چھوڑ دی، ایک جوڑی غلاموں کی خریدی، آزاد کر دی، یا اپنے غلاموں میں سے ایک جوڑی آزاد کر دی، اللہ نے اس کے لیے جنت کا سرٹیفکیٹ دے دیا کہ وہ جنتی ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک نہیں، دو نہیں، پتہ نہیں کتنے غلاموں اور کنیزوں کو آزاد کیا، حتیٰ کہ ان کے والد ابو قحافہ رضی اللہ عنہ بڑی دیر کے بعد مسلمان ہوئے، عرصہ دراز تک اسلام نصیب نہیں ہوا. یہ بھی دیکھیے اللہ تعالیٰ کے کرنے، سب سے پہلا مسلمان اس گھر کے اندر ہے، سب سے پہلا مسلمان گھر میں ہے، اور ہجرت تک توفیق نہیں ہوئی، 13 سال اسلام نہیں لائے. ہجرت کے بعد جا کے ابو قحافہ مسلمان ہوئے. جب یہ پتہ چلتا کہ آج میرے بیٹے نے فلاں کو خریدا، مسلمان نہیں ہوئے لیکن رکاوٹ نہیں ڈالی، تمہارا مال ہے، تم کما رہے ہو، خرچ کرتے ہو، اور ابو قحافہ نابینا بھی ہو گئے تھے. پتہ چلتا کہ میرے بیٹے نے فلاں آدمی کو آج خریدا ہے، اس کو آزاد کیا ہے، فلاں کو خریدا ہے، فلاں عورت کو خریدا ہے. اور چونکہ وہ معاشرے میں وہاں مکہ کے رہنے والے تھے، مدینہ منورہ میں موجود ہیں، ساتھ ساتھ ہی سارے لوگوں کو جانتے ہیں، پتہ تھا کہ یہ بھی بوڑھا تھا، یہ بھی بوڑھا تھا، یہ بھی عورت تھی، یہ بھی عورت تھی. تو ایک دن کہتے ہیں کہ بیٹا تم یہ کام تو کرتے ہو، لیکن اگر کبھی نوجوان طاقت والے لوگوں کو خرید کر آزاد کرو تو کل کو کہیں ضرورت پڑے تو تمہارے کام آئیں گے. آدمی سوچتا ہے کہ آزاد کرو گے تو کل کو، یہ والد نصیحت کر رہے، تمہیں ضرورت پڑے گی تو یہ تمہارا دست و بازو بنیں گے، تمہارا تعاون کریں گے. بوڑھا خریدتے ہو، اس کو آزاد کرتے ہو، بوڑھیا خریدتے ہو، کل تمہارا کیا سنواریں گے وہ. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اپنے چچا سے اپنے والد سے مخاطب ہو کر فرمایا، انما ارید وجہ اللہ، ابا جان مجھے کسی کا بازو نہیں چاہیے، مجھے کسی سے کوئی تعاون نہیں چاہیے، میں تو صرف اپنے رب کی رضا کے لیے یہ کام کرتا ہوں. یہ بوڑھوں سے بھی ملے گا، بلکہ مجھے بوڑھوں سے زیادہ ملے گا، کہ جو بیچارے پریشان حال ہیں، مالک ان کو کام پہ لگا دیتے ہیں،
غلاموں کنیزوں کی زندگی کے حالات تو آپ پڑھتے ہوں گے. بوڑھا ہے, سر پہ بوجھ لادا ہوا ہے, چل نہیں رہا, پیچھے سے لا کے مالک جو ہے وہ لات مارتا ہے, سامان بھی گرے گا, گردن بھی ٹوٹنے کا خطرہ ہے, کمر ٹوٹ جائے, کچھ بھی ہوگا اسے پرواہ نہیں, بھیڑ بکریوں کی طرح, جانوروں کی طرح رویہ. ایسے بوڑھے کو, ایسی بڑھیا کو اگر خرید کر آزاد کیا جائے, اللہ رب العزت کی رضا تو حاصل ہوگی. اللہ رب العزت حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں بغیر نام لیے, یہ گمنام سپاہی تھے, نام نہیں لیا, لیکن اس صورت میں جیسے میں نے عرض کیا کہ انہی کا شروع میں آخر میں انہی کا تذکرہ آ رہا ہے. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ متقیوں کو جہنم سے بچا لے گا, اہل تقویٰ کو. وہ الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ, جو اپنے آپ کو پاک کرنے کے لیے مال دیتا ہے, خرچ کرتا ہے, جہاد میں ضرورت پڑی خرچ کیا, مسکین بیچارے پھنسے ہوئے ہیں, ظالموں کے ہاتھوں میں غلام ہیں, عورتیں ہیں, مرد ہیں, خریدے آزاد کر دیے. اور یہ جو خرید کر آزاد کر رہے ہیں یا لوگوں کو مال کیش کی شکل میں دے رہے ہیں, یہ کوئی ایسا بھی نہیں ہے کہ ان لوگوں نے کوئی بڑا احسان کیا ہوا تھا تو یہ بدلے چکا رہے. ایک بدلہ چکانا ہوتا ہے کہ کسی نے احسان کیا, یہ بدلہ چکا رہا ہے. اللہ فرما رہے نہیں, وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ, یہ بندہ وہ ہے جو خرچ ان لوگوں پر کر رہا ہے کہ اس پر کوئی احسان نہیں جس کا یہ بدلہ اتار رہا ہے. وَمَا لِأَحَدٍ, کسی کا بھی نہیں ہے, عِندَهُ, اس کے ذمے میں, مِن نِعْمَةٍ, کوئی احسان, تُجْزَىٰ, کہ جس کا یہ آج بدلہ دے رہا ہے. نہیں, کوئی احسان نہیں ہے, بلکہ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ, یہ تو اپنے رب کی رضا کے لیے کر رہا ہے. نعمت کسی کا احسان ہو, اس کا بدلہ چکانا ضروری ہے. اور اگر یہ بات ہوتی صلح حدیبیہ کے موقع پر, جس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ موجود ہیں, 1400 صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے صلح حدیبیہ کے موقع. یہ وہ موقع ہے کہ جب مشرکین مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے 1500 صحابیوں کو مکہ میں عمرہ کے لیے داخل نہیں ہونے دیا. مکہ کے قریب پہنچے ہوئے 300 میل کے قریب سفر کر کے آ گئے, یعنی 450 بنتا ہے, 450 کلومیٹر, 450 میں سے 400 کے قریب کتنا سفر کر کے یہ پوری فوج آ گئی عمرہ کرنے کے لیے. مکہ کے قریب آئے تو مشرکین مکہ نے روک دیا, کہا کہ ہم نہیں اندر آنے دیتے. یہاں معاہدہ ہوا جس کا نام صلح حدیبیہ ہے. ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے یہ معاہدہ ہوا. یہیں وہ واقعہ بیعت کا پیش آیا, جو بیعت کے نیچے اصحاب شجرہ, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اصحاب شجرہ کو معاف کر دیا ہے. اللہ رب العزت نے اہل بدر کو معاف کر دیا ہے. اہل بدر ہوئے, اصحاب شجرہ ہوئے, فرمایا کہ ان کو اللہ نے ہمیشہ کے لیے معاف کر دیا. یہ کچھ بھی اب کریں, اللہ کو ان کے وہ عمل اتنے پسند آ چکے ہیں کہ اب ان کو کوئی مواخذہ نہیں ہوگا. ان 1400 آدمیوں کی موجودگی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے مکہ کے وفد کے ساتھ جو معاہدہ کر رہے ہیں, معاہدہ سے پہلے گرما گرمی ہو گئی. ایک گرما گرمی کا موقع وہ آیا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ ان کا نمائندہ کہہ رہا ہے کہ ھذا بینی و بینا, میرے اور ان کے درمیان یہ ہے. اب یہاں جو ہم لکھتے ہیں نا کہ میرے, تو آگے نام دینا ہوتا ہے. یہ محمد رسول اللہ اور مشرکین مکہ کے وفد کے درمیان معاہدہ ہے. اب جب یہ محمد رسول اللہ لکھوایا تو اڑ گیا وہ سامنے والا, کہنے لگا کہ اگر ہم رسول اللہ مان لیں تو پھر مکہ میں داخل ہونے سے کیوں روکیں گے, ہم تو رسول اللہ مانتے نہیں, یہ کاٹنا ہوگا, یہ نکالیں یہاں سے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اس کو کاٹ دو, رسول اللہ کاٹ دو, محمد بن عبداللہ لکھ دو. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نہیں کاٹتا. اب بظاہر لگتا ہے کہ نعوذ باللہ انکار کریں گے نبی کا, لیکن وہ انکار نہیں تھا. یہ وہ انکار تھا جس پر ہم جیسوں کے لاکھوں اقرار قربان کیے جا سکتے ہیں. کہا یا رسول اللہ ہم نے نبی مان لیا,
ہم کیسے مٹا دیں گے اور ان لوگوں کی باتوں پہ مٹا دیں گے؟ آپ ہمیں اجازت دیں، ہم مکہ میں گھس کے دکھاتے ہیں۔ وہ تو اس وقت جذبات تھے مسلمانوں کے، کہا میں نہیں مٹا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے بتاؤ کہ رسول اللہ کہاں لکھا ہوا ہے۔ ہمارے کچھ دن پہلے ایک صاحب بڑی ترنگ میں آئے ہوئے تھے، کہنے لگے کہ نبی پاک نے قلم پکڑی اور مٹا دیا۔ وہ پہلا حصہ شیر معذر سمجھ کے کھا گئے کہ پوچھا مجھے بتاؤ کہ رسول اللہ کہاں لکھا ہوا ہے۔ آپ کو جیسے اب یہ رسول اللہ لکھا ہوا ہو، ایسے سطر کے آگے پیچھے ہاتھ رکھ کر بتایا گیا کہ یہ درمیان میں رسول اللہ ہے، آپ نے قلم پکڑا اور اس کو مٹا دیا۔ اب اگر آپ پڑھے لکھے ہوتے، لکھا ہوا پڑھ سکتے تو مجھے بتاؤ کا کیا معنی تھا؟ وہ جو اپنی طرف سے اوپر چڑھانا چاہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ تو بہت اونچا لے جاتے ہیں نا۔ وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، یہ پارٹی ہے۔ وہ یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ نبی پڑھے ہوئے نہیں تھے۔ نبی کا تو کمال ہی یہ ہے کہ پڑھے ہوئے نہیں تھے، ساری دنیا کو پڑھا گئے۔ خود پڑھے ہوئے نہیں تھے، ساری دنیا کو سبق دے گئے۔ یہی تو کمال تھا کہ دنیا میں آپ کا کوئی استاد نہیں تھا، دنیا میں آپ کو پڑھانے والا کوئی نہیں تھا۔ آپ کی زندگی کا لمحہ لمحہ اس خالق کائنات کی نظر کے سامنے تھا، آپ نے اس کو کاٹا۔ کئی ایک اس طرح کے واقعات اس موقع پر پیش آئے۔ ایک موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ان مشرکین کے وفد کے ایک آدمی سے بڑے گرما گرم بول رہے ہیں۔ گرما گرمی میں تلخ ترش الفاظ کہے ان کو، ابن مسعود وہ بھی ہیں، ان کو جب گرما گرمی میں کچھ الفاظ کہے تو تاریخ میں ان کے الفاظ موجود ہیں۔ وہ آدمی کہتا ہے ابو بکر تمہارے ہم پر اتنے احسانات ہیں کہ اگر تمہارا ہم پر بڑا لمبا ہاتھ ہے، یعنی تمہارے ہم پر بڑے احسانات ہیں، ہم تمہارے احسانات کے نیچے دبے ہوئے ہیں، اگر یہ بات نہ ہوتی تو میں تیری باتوں کا آج جواب دے سکتا تھا۔ اب یہ اندازہ کریں کہ مکہ کا ایک خاص آدمی، ایک نمائندہ جو یہاں معاہدہ کرنے کے لیے یا روکنے کے لیے آیا ہوا ہے، ایک سردار ہے، سردار پر بھی ابو بکر کے اتنے احسانات ہیں کہ وہ سامنے سے بول نہیں سکتا۔ ابو بکر پہ کس کا احسان ہوگا جس کا وہ بدلہ چکا رہے تھے؟ ابو بکر وہ آدمی جب خلیفہ ہو گئے تو ایک بڑھیا بیچاری پریشان ہو گئی، بڑھیا ہے پریشان ہو گئی۔ اماں کیا ہوا؟ کہا کہ ابو بکر پہلے تو عام آدمی تھے، ہماری بکریاں دھو دیتے تھے، ہمیں بکریوں کا دودھ نکال کے دے جاتے تھے، اب تو امیر المومنین ہو گئے ہیں، اب ہماری بکریوں کا دودھ کون نکالے گا؟ ابو بکر نے فرمایا اماں تیری بکریوں کا دودھ ابو بکر نکالتا رہے، کسی کا ابو بکر پر کوئی احسان نہیں۔ ابو بکر پیسہ خرچ کرتا ہے، غلاموں کو آزاد کرتا ہے، ابتغاء لوجہ اللہ، وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ اللہ نے اسی کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ، جو اپنا مال دیتا ہے تاکہ وہ اپنے آپ کو پاک کر لے گناہوں سے۔ وما لأحد عنده من نعمت تجزا، اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں ہے کہ جس کے احسان کا وہ بدلہ چکا رہا ہو، الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، سوائے اس کے کہ اسے اپنے رب کی رضا چاہیے، اپنے اعلیٰ رب کی رضا چاہیے۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَى، اور وہ عنقریب خوش ہو جائے گا۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَى کا مفسرین کرام نے دو طرح سے ترجمہ کیا ہے۔ ایک یہ کہ اسے اپنے رب کی رضا چاہیے اور وہ جو کچھ کر رہا ہے ان اعمال کے نتیجہ میں اس کا رب راضی ہو جائے گا، گویا کہ اللہ رب العزت نے اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ دے دیا۔ ایک ترجمہ یہ، اور وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دنیا میں ہوتے ہوئے اللہ نے پہنچا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر فی الجنہ، 10 آدمیوں کے 10 مبشرہ کے جن کے نام لیے، سب سے پہلا نام ابو بکر صدیق کا لیا، اپنے گھر والوں میں سے کسی کا نہیں لیا۔ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، 10 آدمیوں کے مسلسل نام لیے، فرمایا یہ سارے جنتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کو راضی کرنے کا سرٹیفکیٹ دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے دے دیا کہ اللہ ان کا رب ان سے راضی ہو گیا۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَى،
ان کے اعمال کے نتیجہ میں رب راضی ہو جائے گا۔ اور دوسرا ترجمہ یہ بھی کیا گیا ہے والا سوف یرضا، یہ آدمی جو اس طرح اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا اللہ اسے قیامت کے دن اتنی نعمتوں سے نوازے گا کہ یہ پھر وہاں خوش ہو جائے گا، اللہ اس سے خوش ہو جائے گا اور اللہ اس کو اتنا دے گا کہ یہ اللہ سے خوش ہو جائے گا، اللہ پر خوش ہو جائے گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا وصف یہی ہے نا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اللہ پر راضی اور اللہ ان پر راضی۔ رضی اللہ عنہم، اللہ صحابہ سے راضی ہو گیا، ورضوا عنہ، اور وہ اپنے رب سے راضی ہو گئے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو مال حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں مال حلال عطا فرمائے، اور دل عثمان دل ابو بکر صدیق بھی ساتھ عطا فرما دے کہ ہم اس کی راہ میں مال خرچ بھی کرتے رہیں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو قرآن کریم پڑھنے، سمجھنے اور اس کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چند سوال ایک بھائی نے لکھے ہیں اور بڑا سختی کے ساتھ لکھا ہے ساتھ میں کہ ہمیں ابھی چاہیے جوابات بھی، تو مجھے تو درس دینے سے پہلے ڈرانے لگا تھا کہ جواب دیے بغیر اٹھ گئے تو پتہ نہیں کیا ہوگا۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کے کام میں یہاں اعلان کر کے گیا تھا کہ اگلی بدھ کو میں نہیں ہوں گا، یاد ہے نا؟ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے جواب دینے کے لیے یہاں رکھ لیا ہے کہ میں ابھی تک یہاں ہوں الحمدللہ۔ اور جمعہ کے بارے میں ابھی تک بھی کنفرم نہیں، کیونکہ جدے کا پروگرام ہے کل رات کو، اللہ کو منظور ہوا تو میں پہنچوں گا، لیکن ابھی تک میرا جانا کنفرم، ٹکٹ کنفرم نہیں ہو رہی۔ سوال کہتے ہیں کہ بہرحال جو لوگ دور سے جمعہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں دمام وغیرہ سے یا تقبہ سے، اچھا ہو کہ وہ مجھے فون کر کے آ جائیں، کیونکہ 10:30 11 جمعہ کے قریب تک پتہ چل جائے گا کہ میں یہاں ہوں نہیں ہوں۔ کہتے ہیں کہ پچھلے درس میں آپ نے کہا تھا کہ تمباکو سگریٹ وغیرہ حرام ہیں، تو ہمارے انڈیا میں تو عام بات ہے زردے والا پان کھانا اور تمباکو پینا اور یہ وہ کرنا، تو کہتے ہیں کہ انڈیا میں بھی مکروہ ہے، تو ذرا یہ تو بتائیں۔ نہیں، انڈیا میں نہیں، انڈا بھی مکروہ ہے۔ کہتے ہیں کہ انڈیا میں تمباکو کو کہتے ہیں مکروہ ہے، اور تم نے کہا کہ حرام ہے۔ انڈیا میں انڈا کو بھی مکروہ کہتے ہیں، تمباکو کو بھی مکروہ کہتے ہیں، تو ذرا تھوڑا وضاحت کر کے بتائیں کہ یہ کیا بات ہے۔ تو بھائی پہلی بات یہ ہے کہ انڈا کو مکروہ کہنے والا پتہ نہیں کون ہے اور اس کو کیا تکلیف ہے جو مکروہ قرار دیتا ہے۔ مرغی حلال ہے اور انڈا مکروہ ہے، پتہ نہیں کہاں کہاں سے ہمارے یہ مکروہ قرار دینے والے اپنی طرف سے شریعت گھڑتے رہتے ہیں۔ مرغی حلال ہے، انڈا حلال ہے، مکروہ والی کوئی بات نہیں۔ اور کچھ چیزیں ایسی ہیں ہمارے مولویوں نے کچھ چیزیں مکروہ قرار دے رکھی ہیں، کچھ چیزیں بکرے کے اندر پائی جاتی ہیں، کہیں گے کہ یہ مکروہ ہیں۔ گردے کپورے معروف ہے نا، کہیں گے یہ مکروہ ہیں۔ پورا بکرا اللہ رب العزت نے حلال قرار دیا، مولوی نے ان میں سے 2-3 چیزیں مکروہ کر دی، لیکن شرطیہ آپ کبھی اس مولوی کو جو ممبر پہ کھڑے ہو کر کہہ رہا ہے گردے کپورے مکروہ ہیں، اس کی شام کی روٹی دیکھیں، ہوٹل پہ بیٹھا کٹا کٹ تیار کروا رہا، وہ ایک کھانا ہوتا ہے نا، وہ جو ہوٹل کے باہر انہوں نے بڑا سا وہ لگایا ہوتا ہے، ٹک 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 کر کے کھانا، مولوی صاحب کی پلیٹ تیار ہو کے جائے گی، کیونکہ ان کو اپنے لیے گردے کپورے مکروہ، وہ کٹا کٹ بنتا ہی گردوں کپوروں سے، اس میں دل کلیجی گردے کپورے ہوتے ہیں، خود یہ کھاتے ہیں، لوگوں کے لیے مکروہ کر دیتے ہیں۔ اسی طرح ایک نہیں اور مسئلے، حج کے موقع پر عورت کو منہ ننگا رکھنا چاہیے، اپنی بیویوں کو پردہ کروائے ہوئے ہوں گے، ایک جگہ نہیں، یہ بڑی جگہوں پہ ڈنڈیاں مارتے ہیں۔ اللہ رب العزت ان مولویوں کو بھی ہدایت عطا فرمائے۔ انڈا حلال ہے، مرغی حلال ہے۔ تمباکو کے بارے میں انڈیا پاکستان کے لوگ کچھ کہتے ہیں مکروہ ہے، لیکن پورا سعودی عرب اور علماء کا جو محققین علماء کا بڑا طبقہ ہے، وہ یہاں ہوں یا پاکستان انڈیا میں ہوں، جن کے نزدیک انڈا مکروہ ہے، وہ سگریٹ کو، تمباکو کو، زردہ پان، ان چیزوں کو مکروہ کہیں تو ان کا معنی تو یہ ہوگا کہ انڈے بھی کھاتے ہو تو یہ بھی کھاتے رہو، انڈا بھی کھاؤ، زردہ بھی کھاؤ، انڈا بھی کھاؤ اور سگریٹ بھی پیو۔ انہوں نے تو کھاتا کھول دیا، جبکہ اگر صحیح طریقے سے آپ تمباکو کے نقصانات کا جائزہ لے لیں
اور قرآن کریم کی آیات، یہاں میں نے تھوڑا سا تذکرہ ایک دن کیا تھا کہ اگر ناجائز کام پر ایک پیسہ بھی خرچ کریں تو تبذیر ہے، اور اگر مباحات میں حد سے زیادہ خرچ کریں تو اسراف ہے۔ پچھلی مرتبہ پچھلے درس میں یہ بات آئی تھی۔ اب کیا تمباکو کو آپ کسی طرح بھی مباح کہہ سکتے ہیں؟ کوئی نہیں کہہ رہا۔ اس کا معنی ہوا کہ غیر مباح اور ناجائز چیز پہ پیسہ خرچ کریں تو تبذیر ہے۔ تمباکو کا خریدنا، تمباکو کا پینا، زردے کی شکل میں کھانا، یا سگریٹ، سگار، حکا، بیڑی، کیا کیا بلائیں ہیں، ان سب شکلوں میں جو پیسہ خرچ ہوتا ہے وہ تبذیر ہے۔ اور تبذیر کرنے والوں کو قرآن نے کیا کہا؟ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، تبذیر کرنے والے تو شیطان کے بھائی ہیں۔ اب اتنا سخت قرآن نے تبذیر کرنے والے کے لیے کہا، اور یہ سگریٹ وغیرہ پہ پیسہ خرچ کرنا تبذیر ہے۔ اور میڈیکلی ڈاکٹر حضرات سے پوچھ کر دیکھیں کہ تمباکو کا اثر کتنا ہوتا ہے۔ آدمی ایک سال میں کتنے لوگ صرف تمباکو کی وجہ سے مرتے ہیں۔ اب ہمیں نظر نہیں آتا، کیونکہ یہ معاملہ ہے اندر کا، ہمیں نظر نہیں آتا کہ اندر تمباکو کیا جا کے خرابیاں پیدا کرتا ہے۔ یہ تو ڈاکٹر لوگ، حکیم لوگ بتا سکتے ہیں کہ یہ کیا کیا کچھ کرتا ہے۔ ان سب نقصانات کو سامنے رکھا جائے اور اس فضول خرچی کو، اس تبذیر کو سامنے رکھا جائے۔ حرام سے نیچے اس کا حکم کوئی بنتا ہی نہیں، لیکن ہمارے وہاں تو یہ عادت ہے نا، جیسے آنڈے کو کہہ دیا، فلاں کو کہہ دیا، گردوں کپوروں کے بارے میں اپنی طرف سے آرڈر دے دیا۔ یہ حرام ہے۔ اور اگر مکروہ مطلق کہا جائے، ایک لفظ ذہن میں رکھیں، خاص فقہ حنفی میں جب مطلقاً مکروہ کہا جائے تو اس کا معنی مکروہ تحریمی ہوتا ہے۔ مکروہ تحریمی یعنی کہنے کو لفظ مکروہ ہے ورنہ اصلاً یہ حرام ہے، تو بھی بات وہیں جا کے نکلی۔ مطلقاً مکروہ ہے تو مکروہ تحریمی ہے۔ اگر کہیں نا مکروہ تنزیہی، بچ جائیں، بہتر ہے، یہ ہے وہ ہے، تو یہ مکروہ ذرا چھوٹے درجے کا ہے۔ مطلق لفظ مکروہ استعمال کریں گے تو اس کا معنی حرام ہی بنتا ہے۔ تو یہ اس موضوع پر بہت طول تفصیل پورا ہمارا ایک رسالہ الحمدللہ کتابی شکل میں چھپ چکا ہے، بلکہ ایک نہیں 2-3 چھپ چکے ہیں۔ ایک اور سگریٹ چھوٹ گئی، اس نام کا رسالہ چھپ چکا ہے۔ سگریٹ جو چھوڑنا چاہیں ان کے لیے وہ اچھا نسخہ ہے۔ ایک آدمی کے اپنی زندگی کے تجربات ہیں، جو اس نے کیسے سگریٹ چھوڑے، وہ سارا ان پر مشتمل ہے۔ اور تمباکو کی شرعی حیثیت، اس کے نقصانات، میڈیکل، دینی، اخلاقی، مادی، معنوی، جتنے بھی نقصانات ہیں ان سب کا تذکرہ جو ہے، تقریباً 100 صفحے کی کتاب ہے وہ میری، تمباکو نوشی کے نام سے۔ کہتے ہیں کہ مرد کو کوہنی کے اوپر سے گھٹنوں تک سطر ضروری ہیں یا سطر ضروری ہے۔ میں نے کہا شاید زیادہ سطر زوری کر کے زوردار سطر کہا ہوگا، لیکن یہ ضروری لگتا ہے کہ صحیح ہوگا۔ یعنی مرد کا اتنا سطر ہے، کہتے ہیں کہ کونی کے اوپر سے۔ اب یہ کونی تو یہ ہوتی ہے، اب کونی سے اوپر سے سطر لکھنے والے کیا شاید یہ اس سے اوپر کا حصہ ہے کہ یہ ہاتھ سطر کے باہر ہے۔ کونی تو یہ کونی کے اوپر ہی ہو گیا نا کہ وہ سطر میں ہے، حالانکہ یہ یہاں سے لے کے یہاں تک، یہاں سے نیچے اترتے آئیں یہاں تک، یہ جو ناف ہے، ناف کے اوپر کا حصہ جس میں یہ بازو، کندھے وغیرہ سب آتے ہیں، ان میں سے کوئی چیز سطر نہیں مرد کے لیے۔ ذہن میں رکھیں، مرد کے لیے مرد کا سطر کتنا ہے؟ ناف سے لے کے گھٹنوں تک، ناف سے لے کے گھٹنوں تک، آدھی ٹانگ اور آدھا پیٹ، اوپر کا حصہ بھی اور نیچے کا حصہ بھی، وہ سطر نہیں ہے۔ اور سطر کی بھی 2 شکلیں ہیں، ایک ہے سطر مغلظہ، عورہ مغلظہ، عورہ خفیفہ۔ عورہ خفیفہ ہے کہ مثلا یہ رانے ہیں، گھٹنوں سے اوپر ہیں لیکن رانے ہیں، یہ عورہ خفیفہ ہے۔ اگر اس پہ کچھ ہاتھ لگ جاتا ہے تو وضو نہیں ٹوٹتا، ران پہ ہاتھ لگ جائے وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر شرمگاہ پر ہاتھ لگ جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ شرمگاہ کو کہا گیا عورہ مغلظہ، یعنی وہ یوں کہہ لیں کہ زوردار سطر وہ ہے۔ میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ شاید یہ زورداری نہ لکھا ہوا ہو، زوردار سطر ہے شرمگاہ،
اور ران اور ناف تک اوپر کا حصہ جو ہے، یہ زیر ناف بالوں کے اوپر کا تھوڑا سا حصہ جو خالی ہے، اس حصے کو آپ عورہ خفیفہ کہیں گے۔ اور یہ دونوں چیزیں، اب عورت کا پورا جسم عورہ ہے، عورت کا لفظ ہی عورہ کا معنی کیا ہے؟ شرمگاہ، یعنی جس طرح مرد کو شرمگاہ پوری ڈھانپ کے رکھنی ہے، اسی طرح عورت کو اپنا پورا جسم ڈھانپ کر رکھنا چاہیے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے کمرے میں کھڑے کھڑے کبھی کبھی کپڑے بدل لیتے ہیں، تو اب ان کا مطلب یہ ہے کہ جب اس سے اوپر کا حصہ بھی عورہ ہے تو پھر ہمیں کپڑے تو نہیں بدلنے چاہیے اپنے ساتھیوں کے سامنے، تو کیا ہم ضروری ہے کہ حمام میں جا کر ہی کپڑے بدلا کریں؟ اب میرے بھائی سطر آپ کے سامنے آ گیا ہے، مردوں کا دوست آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں، اگر تہمد نکال کر تہبند باندھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ پیٹ کا ناف سے اوپر کا حصہ عورہ نہیں ہے، گھٹنوں سے نیچے کا حصہ عورہ نہیں ہے۔ لیکن اس کا معنی یہ بھی نہیں ہے کہ ایک عجیب سا ڈنگ کبھی کبھی بیچلرز کے ڈیروں میں دیکھنے کو ملتا ہے، یہ چھوٹے وہ جو چڈی ہے، کیا کہیں گے اس کو، چھوٹا سا ہاف انڈر ویئر، نکر نہیں چھے انڈر ویئر پہنے ہوئے ہیں اور گھوم پھر رہے ہیں، یہ بھی اچھا نہیں ہے، کیونکہ انڈر ویئر تو کچھ بھی نہیں چھپاتا نا۔ انڈر ویئر کا تو معنی یہ ہے کہ وہ اندر ہی رہے تو اچھا ہے، انڈر کو ڈال کی وہ جو اوپر والی ٹوئے ہیں اس کو اڑا دے، یہ وہ انڈر ویئر ہے، وہ کسی کے اندر رہنا چاہیے۔ وہ بعض دفعہ دیکھنے میں آتا ہے ایسے کہیں جائیں گھومتے پھرتے آ جائیں گے، وہ انڈر ویئر پہنا ہوا ہے تو ننگے سے بھی زیادہ ننگا لگتا ہے۔ تو یہ نہیں، اگر کسی کا نکر ہے جس کو ہاف کہا جاتا، صحیح معنوں میں ہاف، وہ ناف سے لے کر گھٹنوں تک ہے، وہ پہن کے اگر کوئی اپنے دوستوں ساتھیوں میں، یا خاص تھوڑی یہ بھی نہیں ہے، ہمارے کچھ لوگ اب آج کل مارکیٹ میں نکل آئے ہیں، وہ ہاف پہنے ہوئے ہیں مارکیٹ میں، اور عجیب لگتا ہے، بعض دفعہ عجیب و غریب، عجیب بے ڈول سے ہوتے ہیں، اور وہ اپنا فیشن کی انتہا کو چھو رہے ہوتے ہیں۔ انہوں نے اوپر چھوٹی سی وہ بنیان پائی ہوئی ہے، پہنی ہوئی سینڈو، نیچے یہ ہاف پہنے ہوئے ہیں اور مارکیٹ میں گھوم رہے ہیں۔ اب اندازہ کریں کہ کبھی کبھی کچھ آدمی، کسی کو شاید چل بھی جاتا ہو، کوئی سمارٹ سا آدمی ہوا، کسی نے پہنا ہوا کچھ زیادہ پتہ نہ چلے، یقین مانے کبھی کبھی کسی آدمی کو دیکھ کر لگتا ہے کہ اس آدمی کو شرم بھی نہیں آ رہی، داڑھی رکھی ہوئی ہے، داڑھی، اب وہ تو ضروری نہیں ہے نا کہ وہ داڑھی والا کون ہے، لیکن داڑھی کو ایک اپنا وقار حاصل ہے۔ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں کہ وہ داڑھی کی وجہ سے کرتے معیوب لگتے ہیں، ناجائز تو ہمیشہ ناجائز ہیں، لیکن کچھ کام ایسے ہیں۔ ہمارے مولانا محمد حسین شیخو پوری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبدالسلام صاحب نے ان کا ذکر سنا ہوگا، بڑے کبار واعظین میں سے، انتہائی خوش الحان، اتنے خوش الحان کہ بعض دفعہ کئی باتیں ایسی ہو جاتی ہیں کہ وہ لطیفہ ہی بن جاتی ہیں۔ مولانا کی تقریر کسی نے پہلی مرتبہ سن لی تو کہتا ہے کہ جیسے آدمی گواہی دیتا ہے نا، میں گواہی دیتا ہوں کہ مولانا کی آواز میں تو نور جہاں سے بھی زیادہ مزہ ہے۔ نور جہاں جو سنگر تھی پاکستان کی، مر گئی ہیں، یعنی اتنی اچھی اور پیاری آواز تھی۔ وہ کہتے ہیں، اپنی تقریر میں بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ سے چلتے چلتے سائیکل کی بریک بر وقت نہیں لگی تو سائیکل میرا ایک بوڑھی اماں کو جا کے لگ گیا، فوراً اترا، گرتے پڑتے اماں کو پکڑا، اتارا تو دیکھ کے کہتی ہے کہ داڑھی رکھی ہوئی ہے اور سائیکل اوپر چڑھائے چلے آ رہے ہو۔ لوگوں کا اپنا انداز ہوتا ہے کہنے کا، تو کہتے ہیں مولانا، میں نے کہا اماں داڑھی ہے، کوئی بریک تو نہیں ہے نا، کہ داڑھی رکھی ہوئی ہے تو میں سائیکل تو نہیں نا اسے رکتا۔ تو وہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مجھے یقین مانے کہ اماں نے فوراً جو کہا کہ اگر بریک نہیں ہے تو رکھی ہوئی کیوں ہے، وہ کہتے ہیں مجھے آج تک نہیں بھولتا کہ یہ داڑھی بریک ہے، برائیوں سے روکنے کی بریک ہے، سائیکل تو نہیں روکتی لیکن یہ برائیوں سے روکتی ہے۔ سگریٹ پینا منع ہے، ناجائز ہے، بات ہماری کچھ ہو گئی کہ حرام ہے،
ایک عام آدمی گھومتے ہوئے سگریٹ پی رہا ہوگا، اس کا کچھ انداز اور لگے گا. ایک آدمی داڑھی رکھی ہوئی ہے، کبھی کبھی سڑک پہ جاتے جاتے اس طرح کا کوئی آدمی سگریٹ پیتے ہوئے انتہائی مکروہ شکل لگتی ہے. بھائی اللہ والے اتنی بڑی داڑھی رکھی ہوئی ہے اور یہ دھواں چھوڑ رہے جیسے پرانے انجن ہوا کرتے تھے گاڑیوں کے، تو کم از کم داڑھی کا خیال رکھتے ہوئے کچھ کام جو ہیں وہ آدمی کو نہیں کرنے چاہیے. داڑھی رکھی ہوئی ہے، چھوٹے نکر پہنے ہوئے ہیں اور عجیب قسم کی شکل بنی ہوئی ہوتی ہے. اسی طرح کوئی اور ہیں. بہرحال گھٹنوں اور ناف کے درمیان عورہ ہے اور خفیفہ ہے اور شرمگاہیں آگے پیچھے، یہ عورہ مغلظہ ہے. اگر آپ نے کپڑے بدلنے ہیں دوستوں کے مابین تو اچھے طریقے سے بدل سکتے ہیں. اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ کپڑے بدلنے کے لیے ہر شکل میں آپ باتھ روم میں ہی جائیں. کہتے ہیں کہ دوستوں میں کچھ عادتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو راز تو نہیں ہوتی لیکن ان میں وہ پائی جاتی ہیں. اگر ہم اپنے دوستوں کے سامنے وہ باتیں کریں تو کیا یہ بھی غیبت ہوگی، چغلی ہوگی؟ تو بھائی راز کی بات کسی کے سامنے راز آؤٹ کرنا جو ہے یہی چغلی نہیں، بلکہ کسی کی کوئی بھی ایسی بات غیر کے سامنے اس کی عدم موجودگی میں کرنا کہ اگر وہ بات اس کے سامنے کی جائے تو اس کو بری لگے. اب راز تو نہیں ہے کہ ایک آدمی کہے کہ بھائی وہ ان لوگوں کے سامنے تو سگریٹ نہیں پیتا لیکن وہ اندر گھس کے سگریٹ پیتا ہے. اب یہ کوئی اتنا بڑا راز نہیں، سب لوگوں کو معلوم ہے، اور انہی کے سامنے جن کو معلوم ہے وہی آپس میں اگر بات کرتے ہیں، لیکن یہ آدمی یہاں نہیں ہے تو یہ بات کرنا بھی چغلی ہے، غیبت ہے. کیونکہ یہی بات اگر اس کی موجودگی میں کریں گے تو وہ ظاہر ہے کہ اپنا آپ دکھائے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ غیبت کیا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا ذکرک اخاک بما یکرہ، تمہارا اپنے کسی بھائی کو ان لفظوں میں یاد کرنا جو اسے اچھا نہ لگے اور وہ غیر موجود ہے. صحابی نے یہی بات کہی جو یہاں لکھی ہے کہ اگر اس میں وہ بات پائی جاتی ہے جس کا ذکر کر رہے تو فرمایا تبھی تو غیبت ہے، تبھی تو غیبت ہے کہ اس میں وہ عیب یا وہ کمزوری پائی جاتی ہے. اگر اس میں وہ کمزوری پائی نہ جاتی تو پھر بہتان ہوتا، اور بہتان کے ثابت ہو جانے پر تمہیں 80 کوڑے لگتے. بہتان کی سزا 80 کوڑے ہے. اب یہ فرق ہے غیبت میں اور بہتان میں. کسی کے بارے میں مجلس میں بیٹھ کے مجلس کو گرم کرنے کے لیے، زبان کو ذرا چٹخارا دینے کے لیے اس کے خلاف باتیں شروع کر دینا، یہ غیبت ہے، یہ منع ہے. اور وہ باتیں اس میں چاہے ہوں، بلکہ ہوں گی تو غیبت، نہ ہوں گی تو وہ بہتان ہوگا. اللہ رب العزت مجھے